ہے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ عوام تک بھی کسی طریقے سے منتقل کیا جائے. دیکھیں یہ انٹینٹ ہی تو ہے, کیونکہ آگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے رمضان کی آمد ہے, ٹھیک ہے, پھر آگے بجٹ بھی آئے گا, تو لوگ پہلے بجٹ میں امیدیں رکھتے تھے, اب خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کی بالکل صحیح بات ہے. میں اس کو بس کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں پینشن کو کی بلیڈنگ روکی گئی ہے, ساتھ ساتھ جو رائٹ سائزنگ ہے, یعنی کہ $3 بلین کا بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پورے سال کا, $3 بلین کا, اس کو کم کر رہے ہیں. اس میں انٹینٹ ہے نا اس کے اندر. ایس او ایز کے ریفارمز کر رہے ہیں, ایس او ای کا ایکٹ آیا ہے, اس کے حساب سے ساری ایس او ایز کو جو ہے وہ الائن کر رہے ہیں, اس میں ہے نا انٹینٹ. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ کی مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے, تبھی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے نا, اس میں انٹینٹ ہے. یعنی کہ جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے, آپ کو یاد ہے ہم یہی بات کرتے تھے نا کہ ایکسپینڈیچر سائڈ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں, ہر کوئی کہتا ہے جی ٹیکسز لگا دیں, تو ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی تو کنٹرول کریں, تو وہ کیا جا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے فسکل روم بنے گا تو اشفاق ہیلتھ, ایجوکیشن, ان سب چیزوں پہ خرچ ہو سکتا ہے, صوبوں کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں, صوبے اپنا جو ہے وہ مزید جو تھرڈ لیئر آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کام کریں. جو آپ کی بات ہے نا, دیکھیں رمضان کی, اس کی میں بات کر لیتا ہوں. اس کے اوپر نا ECC جو فائنانس منسٹر اس کو سپروائز کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں, ECC کے اندر بڑی اچھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. دیکھیں آلدو یہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے پریروگیٹو ہے, اسٹیٹ بینک کا ایریا ہے کہ انفلیشن کو وہ مانیٹری ٹولز کے تھرو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. ECC میں یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے, اور ہر ECC میں نہیں, ایک مرتبہ 4 ECC ہوتی ہیں مہینے میں, تو اس میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ضرور ٹیک اپ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو انفلیشن کے نمبر نظر آ رہے ہیں, جو مہنگائی کے نمبر نظر آ رہے ہیں کہ جی 2.1% یا 2.4% کی رفتار ہو گئی ہے, تو کیا ایکچولی آن گراؤنڈ جو قیمتیں ہیں, سبزی ہے, دالیں ہیں, چکن ہے, یہ نیچے گیا یا نہیں گیا؟ نہیں. اور اگر دونوں میں گیپ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مڈل مین ہے جو کما رہا ہے, اور ایک عام آدمی کو اس کا جو ہے فائدہ نہیں مل رہا. تو اس پہ ECC ایکشن لے گی کہ اس کو میک شور کریں کہ جو پرائسز آن گراؤنڈ ہیں اور جو پیپر میں نظر آ رہی ہیں, پیپر ورسز گراؤنڈ, اس کو ہم کم کریں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمارے یہاں اکثر جو ہے جو ڈیفینیشن دی جاتی تھی نا مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, ابھی ٹماٹر کی قیمتیں دیکھیں کہاں چلی گئی ہیں, کریش ہو گئی ہیں, وہ اچھی ہے بہت زیادہ, وہ نیگیٹو تک سمجھے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں فارمرز کو بھی نقصان نہ ہو اور کنزیومر کا بھی نقصان. لیکن میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سلسلہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈیفینیشنز پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ ہمارے وہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی تو کم نہیں ہوئی. مہنگائی میں اضافے کی شرح, یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح جو ہے وہ جتنی رفتار سے جاری ہے وہ کم ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ 2 ایشوز ہیں, ایک تو انفلیشن, اور دوسرا یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کا میکینزم کوئی نہیں ہے. یعنی کہ مارکیٹ میں ایسے ایلیمنٹس نہیں ہیں جو جا کے ان کو چیک کر سکیں کہ بھائی ہم ریٹ لسٹ نکال رہے ہیں تو اس حساب سے مل کے آ رہے ہیں. اس پر کیسے, آپ نے کہا ECC کرے گی, لیکن میکینزم اس کا کیا ہو؟ دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں اس پہ کہ جو پرائس کنٹرول میکینزمز ہیں نا, یہ ایک حد تک ہی کام کرتے ہیں. آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑتی ہیں سسٹینیبلٹی کے لیے. آپ کو سپلائی بہتر کرنی پڑتی ہے. آپ سپلائی میک شور کریں گے نا مارکیٹ میں, تو ڈیمانڈ سپلائی آپ کو پتہ ہے کام کرتی ہیں. تو جب سپلائی زیادہ ہوگی تو نیچرلی کوئی اس کو جو ہے وہ پرائس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. جب آپ ٹماٹر سپلائی آ جائے گی, پیاز کی سپلائی اچھی آئے گی, تو گورنمنٹ یا جو بھی اس میں رسپانسبل ہوتے ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ سپلائی بہتر کریں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب ڈیولیوشن ہوا ہے نا, تو پروونسز کا کام ہے یہ, مارکیٹس کو دیکھنا, مارکیٹس کو اسٹرکچر کرنا, یہ سارا پروونسز کا کام ہے. اور پھر نیچے آپ کیوں نہیں تھرڈ لیئر آف ڈیموکریسی کریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ خشک سالی کے خطرات, الحمدللہ بارش ہوئی, لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے وہ خشک سالی کے خطرات, اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کافی متاثر ہو سکتی ہے. آگے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں, کیونکہ گلوبل وارمنگ کے آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ تو ہیں اس کے اوپر بھی. اس میں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے اشفاق, ورلڈ بینک کے ساتھ. ورلڈ بینک نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک سائن کیا پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم, اور وہ تقریباً $20 بلین کی فنڈنگ ہے فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. اس کے ساتھ IFC اپنا فردر $20 بلین, آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے بات کی شروع میں, جو IMF کے جو گلوبل چیف ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, اس میں بھی یہ بتایا کہ ہم $2 بلین برج کریں گے ایز پرائیویٹ انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ بہت کریٹیکل ایریاز ہے, 6 ایریاز ہیں انفیکٹ جو میں بات کر رہا ہوں. کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ورلڈ بینک کا, یہ فرسٹ کنٹری ہے پاکستان جس کے ساتھ سائن کیا ہے. اس میں لانگ ٹرم فائنینسنگ ہے کس چیز پہ؟ پاورٹی ایلیویشن پہ ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی اسکولنگ پہ ہے, آپ کے ہیلتھ پہ ہے, کلائمیٹ جو ہے وہ جو کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ کی جو چیلنجز ہے اس پر ہے, اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے. تو دیکھیں اس میں یہ سب چیزیں کور ہو رہی ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے؟ دیکھیں دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. IMF نے آپ کو پروگرام دیا, آپ نے ہارڈ اینڈ پروگرام ہے, آف کورس اتنا آسان نہیں ہوا, جو SBA تھا اس کے بعد یہ ہوا. پھر آپ ورلڈ بینک آپ کے ساتھ آ رہا ہے, ADB آ رہا ہے, IFC آپ کے ساتھ آ رہا ہے. دنیا کے بڑے یہ صرف فنڈنگ نہیں کر رہے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ چیز سے فنڈنگ دے رہے ہیں, صرف پیسے دے رہے ہیں اور لون دے رہے ہیں. ایک تو دیکھیں سافٹ لونز ہوتے ہیں, کم ریٹ پہ ہوتے ہیں. آپ کو میں سیریسلی بتا رہا ہوں, آپ کو جو یہ جو شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے. آپ کو لانگ ٹرم تو سستی ملتی ہے, جو پروجیکٹ اور پروگرام فنڈنگ ہوتی ہے. آپ کو نہ صرف وہ پیسے دے رہے ہیں بلکہ ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں کور ہوں گی. مجھے ایک چیز جو کہ سب کے لیے کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک جو
جو ایک اضافی وہ کہتے ہیں نا کہ گلا دبا جاتا رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس کا ہے. یعنی کہ ٹیکسیشن کے معاملے پر دوسری جانب ہم دیکھتے رہے آپ سے ڈسکشنز بھی ہوتی رہی ہیں کہ تاجر دوست اسکیم کسی طریقے سے 100 روپے ٹیکس دے دو, اور ہمیں پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں اتنی چھوٹی سی دکان میں بھی جو کاروبار ہو رہا ہے وہ متعدد لوگوں کی ہماری تنخواہوں سے زیادہ میگنیٹیوڈ کا ہے, اینڈ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. تو یہ سیلریڈ کلاس سے جو نزلہ ان پہ گر رہا ہے یہ باقی جگہ پہ کیسے منتقل ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو, یا کوئی ریلیف کا امکان ہے اس دفعہ؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت زیادہ ریئلائزیشن آئی ہے اور ہے کہ جی ہم ان سے اب مزید نہیں کر سکتے جن پہ ہم نے آلریڈی بوجھ ڈالا ہوا ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اب ہم جو ہے نا آلٹرنیٹو پہ جانا ہے, آلدو بہت پہلے جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے. تو آپ اب جو ہے 3 ایریاز ہیں بڑے, اور اس میں بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ایگریکلچر ٹیکس پہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں چاروں صوبوں نے لبیک کا اس پہ, اور چاروں صوبوں نے جو لیگل فریم ورک ہے وہ اپروو کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو اس میں کے پی کی بھی ہے, سب نے, پنجاب نے کیا, کے پی کے نے کیا, سندھ نے کیا, بلوچستان نے کیا. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہسٹورک ہے, اس کو میرے خیال میں یہ ہم اس طرح سے بتا نہیں پا رہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا گیا. سیکنڈلی ریٹیل ہول سیل اینڈ ٹریڈ 19% ہے جی ڈی پی کا, اور 1% میں آپ کو بتاؤں ایگریکلچر اور ریٹیل یہ دونوں ملا کے 45% بنتے ہیں جی ڈی پی کا, اور صرف 1 to 2% ٹیکس دیتے ہیں. ریمیننگ جو 55% ہے جی ڈی پی کا وہ 98% ٹیکس دیتا ہے. اس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ریٹیل ہول سیل اینڈ ٹریڈ پہ جو ہے ہم نے بڑی اچھی میٹنگز کی ہیں, آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ وہ کس طرح سے ہم ان کو لے کر آتے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس کی میں نے بتا دیا, پھر ریل اسٹیٹ کو کس طرح سے ریشنلائز کرتے ہیں تاکہ ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو, اکانومی بھی چلتی رہے, ٹیکس بھی صحیح جگہ سے آئے, اور ایک فیئر اکانومی بھی. چلیں لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم خرم شہزاد صاحب.